بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خون سے جو معجزات ظاہر ہوئے ان میں سے ایک معجزہ آپ کو سنائیں گے جو آپ کے ایمان کو تر و تازہ کر دے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو جب یزیدی لشکر نے آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا اور ان کے خیموں کو جلا ڈالا۔ لشکر یزید امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے کا جسم میدان کربلا میں بے یار و مددگار پڑا رہا۔ آسمان و زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور آسمان سے خون کی بارش برسنے لگی۔ ناظرین، ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی تپتی زمین پر امام حسین علیہ السلام کا جسم اطہر پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین علیہ السلام پر پڑی تو وہ کبوتر تڑپ گیا اور پھڑ پھڑاتا ہوا زمین پر اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، ہائے قیامت آ گئی، ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آل محمد کا خون کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ گئے اور غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور مدینہ منورہ کی طرف اڑ گیا۔ کبوتر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر جب مدینہ کے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے اس کبوتر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر یہ خبر پہنچائی کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، تاریخی کتابوں میں یہ ایک قصہ درج ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام سیام تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اچانک وہ لڑکی کسی مرض میں مبتلا ہو گئی، دونوں آنکھوں سے اندھی ہو گئی، اس کے ہاتھوں نے حرکت کرنا بند کر دی اور اس کی خوبصورتی بھی چلی گئی۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو ڈر جاتا۔ لوگ اس کی لڑکی سے نفرت کرنے لگے۔ جب اس یہودی کو یہ علم ہوا کہ لوگ اس کی بیٹی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے چلا گیا اور گاؤں سے دور ایک جنگل میں رہنے لگا۔ یہودی دن کو روزی کمانے کے لیے نکل جاتا اور رات کو واپس اپنی بیٹی کے پاس جنگل میں چلا جاتا۔ ایک دن اس یہودی کو واپس لوٹنے میں دیر ہو گئی، رات ہو گئی، لیکن وہ اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرنے لگی اور چلتے چلتے ایک درخت کے پاس پہنچ گئی۔ اس لڑکی کو وہاں ایک پرندے کے رونے کی آواز آئی۔ اس پرندے کی آواز میں بہت درد تھا۔ لڑکی سے رہا نہ گیا اور وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی جس درخت پہ وہ پرندہ بیٹھا تھا۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس پرندے کے پروں سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں پڑا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ پرندہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی سفید کبوتر تھا جو کربلا کے میدان سے آیا تھا۔ ناظرین، پھر خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں پڑا
وہ خون کے قطرے آنکھوں میں پڑنے کی دیر تھی کہ اس لڑکی کی بینائی امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے واپس آ گئی۔ لڑکی نے جب اوپر درخت کی طرف دیکھا تو ایک سفید کبوتر درخت کی شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی اس کبوتر کو دیکھ رہی تھی کہ کچھ خون کے قطرے اس لڑکی کے جسم پر گرے اور امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام جسمانی بیماریاں ختم ہو گئی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اسے کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ پھر وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کو تلاش کرنے لگی۔ چلتے چلتے رستے میں اس کا سامنا اس کے باپ سے ہو گیا۔ یہودی نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ بھی اسے نہ پہچان پایا۔ بیٹی نے جب اپنے باپ کو مخاطب کیا تو وہ یہودی حیران رہ گیا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو تمہیں بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، تم کیسے ٹھیک ہو گئی؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کو بتایا اور اسے اسی درخت کے پاس لے گئی۔ کبوتر ابھی بھی اس درخت پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا کہ اے پرندے، تیری اس درد بھری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرا جسم خون سے تر کیوں ہے؟ یہ خون کس کا ہے جس خون کی برکت سے میری بیٹی شفا یاب ہو گئی؟ کبوتر اللہ پاک کے حکم سے بولنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا جسم جس مبارک خون سے تر ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا مبارک خون ہے۔ یہودی نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواسے حق پر ہیں، اسی لیے ان کے خون میں اتنی برکت ہے جس کی برکت سے میری بیٹی شفا یاب ہو گئی۔ پھر دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔